ایک اور واقعہ ہے ایک بوڑھی عورت کا جو اپنا سامان باندھے ایک دروازے پر بیٹھی تھی اور اسے پتہ چلا کہ مکہ میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، جس سے بھی ملتا ہے اس سے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ وہ عورت اس وجہ سے پریشان بیٹھی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جادوگر مجھ سے ملے اور میرا دین ہی نہ چھین لے، معاذ اللہ۔ اس لیے مجھے یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا چاہیے۔ وہ اپنے گھر کی دہلیز پر اپنا سامان باندھ کر بیٹھی ہے، اس انتظار میں کوئی آئے اس کا سامان اٹھا کر اسے روانہ کر سکے، اسے شہر کے باہر چھوڑ آئے۔ پیارے آقا علیہ السلام اسے بازار سے گزر رہے تھے۔ اس عورت نے آواز دی کہ اے بھتیجے، یہ سامان اٹھا کر میرے سر پر رکھ دے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے وہ سامان اٹھایا، وہ زیادہ وزنی تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے جب اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھا، وہ بہت کمزور تھی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے فرمایا، اے بوڑھیا عورت، اگر تم کہو یہ سامان تم جہاں چاہتی ہو میں نہ وہاں چھوڑاؤں۔ وہ عورت بولی کہ اس سے بڑی مہربانی کیا ہو سکتی ہے، یہ سامان اتنا وزنی ہے کہ میں خود اٹھا کر نہیں لے جا سکتی، اسی لیے میں نے تمہیں آواز دی تھی یہ سامان میرے سر پر رکھوا دو تاکہ میں آہستہ آہستہ اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ لیکن اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم یہ سامان جہاں پر میں جانا چاہتی ہوں وہاں پر چھوڑ آؤ، میرے ساتھ چل سکتے ہو، یہ سامان لے آؤ اور جہاں پر میں چاہتی ہوں وہاں پر یہ سامان چھوڑ آنا۔ اس طرح پیارے آقا علیہ السلام نے اس عورت کا سامان اٹھایا اور اس عورت کے پیچھے پیچھے چل دیے اور اس عورت سے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں۔ جب پیارے آقا علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ یہ مکہ شہر چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں، تو اس عورت نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مکہ کی گلیوں میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے جو جس سے بھی ملتا ہے اس کا دین دھرم چھین لیتا ہے۔ عورت کہنے لگی کہ میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی ہے، میرے آباء و اجداد نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی ہے، بتوں کی پوجا کی ہے، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے آباء و اجداد کا دین اس جادوگر کی وجہ سے وہ جادوگر مجھ سے ملے اور مجھ سے میرے آباء و اجداد کا دین چھین لے۔ میں نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی قائم رہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے یہ بات سنی۔ پیارے آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے اور جہاں تک وہ عورت چاہتی تھی وہاں تک اس عورت کا سامان پہنچایا۔ سامان چھوڑ کر جب پیارے آقا علیہ السلام وہاں سے واپس آنے لگے، وہ عورت بولی، اے پیاری صورت والے، اے بھتیجے، اے بیٹے، مجھے اپنا نام تو بتا دے کہ تو ہے کون۔ اس عورت نے کہا، مجھے اپنا نام بتا دو، کیونکہ جب میں مکہ سے نقل مکانی کر کے یہاں سے جاؤں گی لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ مکہ کیوں چھوڑ کر آئی ہو، میں کہوں گی کہ ایک جادوگر آیا تھا جس کی وجہ سے میں نے مکہ شہر چھوڑا ہے، تو لوگ مکہ شہر کو برا بلا کہیں گے، وہاں پر یہ حالات ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو مکہ کی نقل مکانی کرنی پڑی۔ میں وہاں پر لوگوں کو یہ بھی کہوں گی کہ وہاں پر فلاں نامی شخص ایسا بھی تھا جس نے میری بڑی مدد کی تھی، وہاں پر اچھے اخلاق والے لوگ بھی رہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب اس بڑھیا کی بات سنی فرمانے لگے، اے بڑھیا، تم جس جادوگر سے بھاگ کر آئی ہو، مکہ چھوڑ کر مکہ سے باہر جا رہی ہو، وہی جادوگر تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اب اس عورت نے پیارے آقا علیہ السلام کی یہ بات سنی، کہنے لگی، کیا سچ میں آپ ہی محمد ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میرا نام ہی محمد ہے۔ وہ عورت بولی کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پھر آپ کا جادو مجھ پر چل گیا ہے۔ پھر اس بوڑھی عورت نے پیارے آقا علیہ السلام کو کلمہ پڑھا اور دین اسلام میں داخل ہو گئی۔
یہ تھی پیارے آقا علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کی ایک کہانی۔ پیارے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں پیارے آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے متاثر ہو کر لوگ پیارے آقا علیہ السلام کی دعوت پر اللہ کے دین کے اندر آئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔